اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری باب ایمان کے بیان میں حدیث نمبر 8، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ہم سے عبداللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی۔ انہوں نے کہا اکرمہ بن خالد سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 9، بعض ظلم بعض سے ادنا ہے۔ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے کہا عبداللہ بن دینار نے، انہوں نے کہا روایت کیا ابو صالحہ سے، انہوں نے نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا یعنی کہ شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان بچے رہیں، یعنی انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی، ان کو شعیبہ نے، وہ عبداللہ بن ابی الصفر اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعیبی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر شعیبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ عبدالعلا نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 11، ایمان کے کاموں کا بیان۔ ہم کو سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قریشی نے یہ حدیث بھی سنائی، انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا، انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حدیث نمبر 12، بھوکے نداروں کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں داخل ہے، یعنی اسلام اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ بھوکے اور لاچار لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، ان کو لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابو الخیر سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے، کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟
فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، العرض سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 13، ایمان میں داخل ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، ان کو یحییٰ نے، انہوں نے شعبہ سے نقل کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 14، اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ ہم سے ابو الایمان نے حدیث بیان کی، ان کو شعیب نے، ان کو ابو التراد نے ارج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، ان کو ابن عالیہ نے، وہ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور ہم کو آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 16، ایمان کی مٹھاس کے بیان میں ہے، ہمیں محمد بن مسنا نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبد الوہاب ثقفی نے، ان کو ایوب نے، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے، دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو۔ حدیث نمبر 17، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔
حدیث نمبر 18۔ ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ ظاہری سے نقل کرتے ہیں، انہیں ابو دریس عائز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھے بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی جائے گی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہوگا، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہوگا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہوگا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے، اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 19، فتنوں سے دور بھاگنا دین میں شامل ہے۔ ہم سے اس حدیث کو عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے مالک رحمت اللہ سے نقل کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی سائسہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان سب سے عمودہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گا۔ حدیث نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن اللہ گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا، اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا۔ یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی عبدہ نے خبر دی، وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں، ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لازشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔